اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ تو دن نکلتے انہیں چنگاڑ نے آ لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کی بدعمالی کے سبب ان کو ہلاک کیا تو رب کائنات نے حضرت جبریل علیہ السلام کو چند فرشتوں کے ساتھ بھیجا تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ تو رات کو سوئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اپنے اہل کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔ تو لوط علیہ السلام تو نکل گئے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ، تو باقی جو آپ کی قوم تھی وہ بدکار تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوں ہلاک کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ مر گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس بستی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور آسمان تک اتنا اونچا لے کر گئے، آسمان کے قریب۔ روایت میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں اور جانوروں کی آوازیں سنی، تو پھر آسمان کے قریب سے جا کر اس بستی کو اوندے منہ پلٹ کر نیچے پھینکا۔ اللہ اکبر، اور پھر اس پر آسمان سے پتھروں کی بارش بھی برسائی گئی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ سخت ترین عذاب تھا قوم لوط کے لیے، سخت ترین عذاب۔ ایک روایت میں آتا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو بستی کو پلٹ دیا اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی، تو پتھروں کی بارش کا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں، پتھروں کی بارش پہلے ہوئی ہے، بستی بعد میں پلٹے گی۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا۔ یا تو اس پہ زلزلہ آیا، تو زلزلہ آنے سے جیسے ہم کہتے ہیں جی تہ و بالا ہو گیا، سب کچھ زیر و زبر ہو گیا ہے، تیس نیس ہو گیا ہے، یا تو یہ مطلب ہے کہ زلزلے کی وجہ سے ساری بستی تباہ و برباد ہوگی، یا پھر دوسرا مطلب یہی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھا کر آسمان سے نیچے پھینکا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ کنکر چھوٹے پتھر کو کہتے ہیں، بالکل جو چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے، ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے برسایا۔ قرآن کریم میں یہ ایک جگہ پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نشان زدہ پتھر تھے، یعنی جو پتھر جس کو لگنا تھا اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، ہے جی اللہ اکبر سبحان، اور گولی کی مانند وہ پتھر ان کو لگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے آل کو لے کر گئے اور ان کو حکم یہ تھا کہ کوئی بھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اس کے حصے کا پتھر اس کو لگا، وہ بھی ہلاک ہوگی۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ متوسمین کے دو معنی مفسرین نے ذکر فرمائے، ایک متفرسین فراست والے، دوسرا متفکرین غور و فکر کرنے والے۔ اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ فراست والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ ظاہر ہے جو بندہ غور و فکر نہیں کرتا وہ سوچے گا کیا، وہ سمجھے گا کیا، وہ اس سے سبق کیا حاصل کرے گا؟ سبق وہی حاصل کرتا ہے جو غور و فکر کرتا ہے، سمجھتا ہے۔ فراست والے بھی وہی ہوتے ہیں جن کا فہم و فراست کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت تیز حص ہوتی ہے فہم و فراست کی، اور مومن کی فراست جو ہوتی ہے اس پہ اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی یہ فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں واعظ فرما کے تشریف فرما ہوئے، تو ایک عیسائی مسلمانوں کے لباس میں آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور اس کے دل میں یہی تھا کہ وہ یہ سوال پوچھے گا، اتقوا فراست المؤمن، اس کا کیا مطلب ہے؟ عیسائی تھا، مسلمانوں کے حلیے میں تھا، بظاہر نظر نہیں آتا تھا کہ یہ عیسائی ہے۔ تو اس نے جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، حضرت اتقوا فراست المؤمن کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سر جھکایا، پھر اٹھایا، فرمایا اب تمہارے مسلمان ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اتقوا فراست المؤمن کا مطلب ہے، یہ مطلب ہے فراست مومن کا، اب تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام محمد بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرات مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے سامنے تشریف فرما تھے۔ ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا تو دونوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ یہ بڑئی ہے، تو دوسرے نے کہا یہ لوہار ہے۔ جب وہ شخص قریب آیا تو اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا پہلے میں بڑئی تھا، اب میں لوہار ہوں۔ اللہ، یہ فراست مومن ہے، پہلے میں بڑئی تھا اب میں لوہار ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک قوم آئی، ان میں ایک اشتر نامی ایک شخص تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ٹھہر گئے اور سر سے پاؤں تک اس کو بڑے غور سے دیکھا اور پوچھا یہ کون شخص ہے؟ بتایا گیا کہ یہ اشتر ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شخص ایک بہت بڑا فتنہ برپا کرے گا۔ اللہ، یہ وہی شخص تھا جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ملوث ہو کر فتنہ برپا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی تو ان قاتلین میں یہ اشتر بھی شامل تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سال پہلے بتا دیا یہ فتنہ برپا کرے گا۔ اللہ، یہ ہے مومن کی فراست۔ اللہ اکبر۔ ایسی فراست تو ہمارے اندر کہاں کہ ہم غور و فکر کر کے اس سے سبق حاصل کریں۔ تو دوسرا معنی متفکرین ہے، غور و فکر کرنے والے۔ تو جو اللہ کی آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں وہی اس سے سبق بھی حاصل کرتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے۔ یہ راستہ جو حجاز سے شام کی طرف جاتا ہے تو قوم لوط کی بستی راستے میں پڑتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے فرمایا کہ یہ راستے میں پڑتی ہے، یعنی یہ مکہ والے جس راستے کو جاتے ہیں تو اس کے آثار دیکھتے ہیں، تو کیا یہ سبق حاصل نہیں کرتے کہ جو حشر ہم نے ان کا کیا ان کا بھی وہی کر دیں؟ اللہ اکبر۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پہلی آیت میں فرمایا متوسمین، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اس میں فرمایا ایمان والوں کے لیے۔ پتہ چلا عقل اور ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے بندہ غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرتا ہے۔ باقی رہا کافر اور غافل، وہ بے پرواہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے عذابات کو حادثاتی چیزیں سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا، ایسا ہو گیا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ہماری بدعمالیوں کے سبب اللہ کا عذاب آیا ہے۔ یہ کون سمجھتا ہے؟ جو مومن ہے اور اس کے پاس عقل ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن ہے عقل نہیں ہے، غافل ہے تو بھی ناکارہ ہے، مومن ہے عقل بھی ہے تو کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک جھاڑی والے ظالم تھے۔ اللہ، اصحاب الایکا، ایکا درختوں کے جھنڈ کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اصحاب الایکا اور قوم مدین کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے تھے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، اور بھی ان میں دیگر بیماریاں تھیں، لیکن سب سے زیادہ جو بیماری تھی ان میں ناپ تول میں کمی کرنا تھی، ڈاکہ زنی کرنا تھی، یہ بڑی بیماریاں تھیں ان کی، اور شرک اس سے بھی بڑی بیماری تھی کہ بت پرستی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ فرمایا فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، وانہما لبامام مبین، اور بے شک یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر پڑتی ہیں۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب الایکا، ان کی بستی بھی، اور لوط علیہ السلام کے قوم کی بھی بستی، دونوں راستے میں پڑتی ہیں۔ تو مکہ والے یہاں سے گزرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اصحاب الایکا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ہلاک فرمایا کہ 7 دن تک شدید گرمی ہوئی، انہیں کہیں بھی سکون نہیں ملتا تھا، جہاں کہیں جاتے تھے سکون نہیں ملتا تھا۔ 7 دن شدید گرمی ہوئی، اس کے بعد 8ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاہ بادل بھیجے۔ تو وہ سیاہ بادلوں کو دیکھ کر سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا شاید بارش برسے گی، تھوڑی اس میں ٹھنڈک ہے، تو وہ سارے کے سارے ایک جگہ پہ جمع ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بادلوں میں سے آگ برسائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس ساری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کر کے اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔